پاکستان اور ایران ہمسایہ ملک نہیں برادر ملک ہیں۔ پاکستان ایران کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا رہا، دونوں بھائی مل کر آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا اللہ نے پاکستان کو عزت سے نوازا، فیلڈ مارشل نے انتھک محنت کی۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پاکستان کی بڑی کامیابی ہے۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوست ممالک سعودی عرب، ترکی اور چین کی قیادت نے بھی ایران امریکہ جنگ بندی میں بھرپور کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم نے قوم کو خوشخبری بھی سنا دی، بولے آج پیٹرول کی قیمت میں خاطر خواہ کمی کا اعلان کیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان طے شدہ مذاکرات شیڈول کے مطابق نہیں ہوں گے۔ سوئس وزارت خارجہ کے مطابق برگسٹاک ریزورٹ میں ہونے والے مذاکرات کی تفصیلات فی الحال واضح نہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات آج شروع ہونا تھے۔ ثالثی کردار کے لیے پاکستان اور قطر کے نمائندوں کی شرکت بھی متوقع تھی، تاہم ایرانی وزارت خارجہ نے دورے کی حتمی تصدیق سے گریز کیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سوئٹزرلینڈ روانگی بھی مؤخر کر دی گئی۔ گزشتہ رات وزیر اعظم شہباز شریف کی روانگی بھی منسوخ کر دی گئی تھی۔ امریکی حکام کے مطابق تکنیکی اور انتظامی امور مکمل ہونے کے بعد ہی آئندہ مرحلے کا اعلان کیا جائے گا۔ مفاہمت کی یادداشت کی منظوری کے لیے اجازت جاری کر دی گئی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ ای کا بیان، کہا کہ مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے میرا موقف مختلف تھا۔ پشکیان نے امریکہ کے ساتھ معاہدے کی ذمہ داری اٹھانے کا عہد کیا۔ ایران امریکہ کے غیر ضروری مطالبات قبول نہیں کرے گا۔ صدر پشکیان اور قومی سلامتی کونسل نے عوام کے حقوق کے تحفظ کا عہد کیا۔ میری رائے مختلف تھی، میں نے باقر کالیباف کی طرف سے لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے عزم کے بعد اتفاق کیا۔ اگر امریکی لالچی ہوئے تو ایران اسے قبول نہیں کرے گا۔ امریکی صدر نے مایوسی کی حالت میں معاہدے کے لیے تمام حربے استعمال کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کو $300 ارب ادائیگی کی خبروں کی تردید، کہا کہ یہ سراسر جعلی خبر اور ڈیموکریٹس کا پروپیگنڈا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ مشرقی وسطی کے تمام فریقین پہ مذاکراتی کوششوں میں پیش رفت کے عزم پر قائم رہنے پر زور۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی اور اسٹاک مارکیٹ میں اضافہ امریکہ کی کامیابی اور مثبت پیش رفت کا ثبوت ہے۔ ایران کے ساتھ ڈیل امریکہ کے مفاد میں ہے، ایران کی فوجی قیادت کو ختم کر دیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران نے رویہ ٹھیک نہ کیا تو دوسرا راستہ بھی ہے، ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی۔ ادھر امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے برسلز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کو مجبور کیا کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے، ایران نے وعدے پورے نہ کیے تو دوبارہ کارروائی کریں گے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ امریکہ کی مضبوط اور طاقتور پوزیشن کے نتیجے میں ممکن ہوا، ایران نے شرائط پہ عمل نہ کیا تو مؤثر بحری ناکہ بندی نافذ کریں گے۔ یورپ کے بعض ممالک آبر ہرمز میں سیکیورٹی بحری آپریشنز میں زیادہ فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات کے پیچھے امریکہ کی مضبوط فوجی طاقت اور دباؤ موجود رہے گا۔ معاہدے کی خلاف ورزی، بدنیتی یا غیر ضروری مطالبات کا سخت اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا دو ٹوک موقف، کہا کہ وعدہ خلافی پر بھرپور رد عمل دیں گے۔ سپریم لیڈر کی ہدایت کے مطابق معاہدے کی تمام شقوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ دشمن نے ایک بار سبق سیکھا ہے اور دوبارہ وہی راستہ اپنایا تو اس سے بھی زیادہ سخت جواب ملے گا۔ امریکہ کی حزب اللہ کے خلاف نئی پابندیاں، فنڈز جمع کرنے والے افراد اور کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا۔ حزب اللہ کی سیاسی کونسل کے نائب سربراہ محمود قمادی اور ماردرا موومنٹ کے سربراہ سلیمان رانشیا بھی پابندیوں کی زد میں آ گئے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا لبنان کے امن کے لیے ضروری ہے۔ نامزد افراد کے امریکی اثاثے منجمد، جبکہ پابندیوں کی خلاف ورزی پر امریکی اور غیر ملکی اداروں کو بھی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسرائیل کی لبنان میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں جاری، جنوبی لبنان پر متعدد حملے، 16 افراد شہید۔ لبنانی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ رات جنوبی لبنان پر شدید ترین بمباری کی اور متعدد رہائشی مکانات کو نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے ضلع نبطیہ پر فضائی حملے کیے، جس کے نتیجے میں 16 افراد شہید ہوئے جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔
بلتستان کی عوام نے مجھ پہ، میرے جماعت پہ اعتماد کیا ہے، اور میرا منشور جناب اسپیکر یہ تھا کہ میں نے گلگت بلتستان کے عوام سے یہ وعدہ کیا کہ ان کی جو حق حاکمیت کے بارے میں، حق ملکیت کے بارے میں اور حق روزگار کے بارے میں حقوق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے لیے جدوجہد کروں گا اور ان کو یہ حقوق دلواؤں گا۔ آزاد کشمیر میں مہاجرین کی نشستیں بندوق کے زور پر ختم نہیں ہو سکتی۔ احتجاج کرنے والوں سے کہوں گا کہ بس بہت ہو گیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو نے کہا کہ آزاد کشمیر میں قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف ایکشن لینا ہوگا۔ ہم آزاد کشمیر کو مزید نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری ہی کریں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام کو ان کا آئینی حق دیا جائے۔ قومی اسمبلی اور جی بی میں گلگت بلتستان کو نمائندگی دی جائے۔ مودی نے پانی بند کیا تو پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے۔ بھارت کی جانب سے آپریشن سندور 2 کی دھمکی دے دی جا رہی ہے۔ پاکستان کا پانی بچانے کے لیے بچہ بچہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ بھارت اس وقت دریائے چناب پر 5 ڈیمز بنا رہا ہے۔ وہ دریائے چناب کے پانی کو مکمل طور پر بند کر دے گا۔ مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی اور عوامی امور رانا ثناءاللہ کا سینٹ سے خطاب، کہا کہ بھارت کا منصوبہ یہ ہے کہ جب پاکستان کو پانی کی ضرورت ہوگی تو بند کر دے گا۔ بھارتی گروہ نے منصوبے کی وجہ سے پاکستان کے مخصوص علاقے خشک سالی اور سیلابی صورتحال کا شکار رہیں گے۔ ہم پر لازم ہے کہ ایسے منصوبے بنائیں جس سے بھارت کے منصوبے سے نپٹا جا سکے۔ سندھ کے پانی پر تحفظات پر نئی حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے۔ پہلے سندھ کے تحفظات دور کیے جائیں اور پھر متوقع طور پہ آگے بڑھا جائے۔ FBR کا جو ٹارگٹ وہ ہے 15.264 ٹریلین اگلے سال کے لیے۔ FBR کبھی بھی اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کرتی، ہر سال FBR اپنا ٹارگٹ کم کرتی ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہے، اس سال میرے خیال ہے 10% کا اضافہ ہے، اس سے بھی کم، 7-8% کا اضافہ، 10% سے بھی کم ہے۔ مشکل وقت میں ملک کی خاطر صوبوں نے وفاق کو سپورٹ کیا، تاہم تمام فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہر فیصلہ آئین کے مطابق کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس میں کہا کہ آئین میں FCC کو مکمل تحفظ حاصل، صوبوں کے حصے کی رقوم کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ آئین میں واضح ہے کہ وفاق اور صوبے ایک دوسرے کو گرانٹ فراہم کر سکتے ہیں۔ صوبے میں امن و امان اور سیکیورٹی کے لیے قطعی رقم مختص کی گئی۔ وفاق نے K4 پر 18 ارب روپے کی ضرورت کے برعکس 10 ارب روپے رکھے۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے پر وفاق نے جنوری سے کام شروع کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا کا مالی سال 2026-27 کا 2250 ارب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ محکمہ خزانہ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کا بجٹ ٹیکس فری ہوگا۔ بجٹ پہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 575 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ متوقع۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی مد میں 159 ارب روپے وفاق سے ملیں گے۔ اور خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تیز آندھی، آسمانی بجلی گرنے اور تیز بارشوں کے باعث جانی مالی نقصانات۔ گھروں کی چھتیں اور دیواریں گرنے سے 9 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ جاں بحق افراد میں 5 مرد، 2 بچے اور 2 خواتین، جبکہ زخمیوں میں 7 مرد شامل۔ عوام بلا وجہ سفر سے گریز کریں اور حساس سیاحتی مقامات کا رخ نہ کریں، اور حکومتی اداروں کی جانب سے ایڈوائزری پر عمل کریں۔ PDMA کا الرٹ جاری، عوام کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع، موسمی صورتحال سے آگاہی اور معلومات کے لیے فری ہیلپ لائن 1700 پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔